السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 43۔ عفا اللہ، عفا معاف کر دیا، اللہ نے، عنکا آپ سے، لما کیوں، اذنتا اجازت دیا آپ نے، لہم انہیں، حتی یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جاتے، لک الذین آپ پر وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو، بامحاورہ ترجمہ ہے، عفا اللہ عنک، اللہ تجھے معاف فرما دے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی، پہلے اس کے کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ پچھلی آیت میں، یعنی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں طاقت نہیں ہے غزوہ تبوک میں جانے کی، یہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جو قسمیں کھا کے، تو ظاہری بات ہے ایمان والا بندہ نا قسم پہ یقین کر لیتا ہے، آپ کو یقین ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں کہی جا رہی ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو آپ نے کیوں یہ تحقیق کیے بغیر کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں، اجازت آپ نے کیوں دی؟ لیکن اس توبیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے۔ اللہ آپ اپنے نبی کو توبیخ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، لیکن اس میں پیار کا پہلو ہے، اس لیے اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دیا کہ آپ کو اللہ نے یہ بات بھی معاف کر دی۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ یہ تنبیہ اس لیے کی گئی کہ اجازت دینے میں عجلت کی گئی ہے، جلدی کی گئی ہے، اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل ہے تھی، ضرورت مندوں کو آپ اجازت دے دیتے، جن کو ضرورت نہیں تھی آپ ان کو کہہ دیتے کہ بھئی تم نکلو، تمہارے پاس تو کوئی معقول عذر ہی نہیں ہے۔ سورۃ نور میں آتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، جب یہ لوگ آپ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہے اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اگر ان کا معقول عذر ہو تو آپ ان کو اجازت دے دیں۔ جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول عذر ہو اسے اجازت دینے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو آ کے قسمیں اٹھاتا جائے آپ اس کو اجازت دے جائے، جی ٹھیک ہے تو بھی جا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ آپ کو سچے اور جھوٹے کا پتہ ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد پھر آپ اجازت دیتے۔ آگے ہے لا یستأذنوک، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین وہ لوگ، یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا کہ وہ سب جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اپنی جانوں سے، واللہ اور اللہ، علیم بالمتقین علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین تمام پرہیزگاروں کو۔
بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، جس کا اللہ اور آپ پر یقین ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ مخلص ایمانداروں کا کردار بیان کیا گیا ہے، بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے، وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگتے۔ انما یستأذنک، بے شک صرف اجازت مانگتے ہیں آپ سے، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم فی ربہم، فی ریبہم، یہی ہے نا، فہم، تو وہ فی ریبہم، اپنے ریب میں، ریب کہتے ہیں شک کو، اپنے شک میں پڑے ہوئے، یترددون، وہ سب تردد کر رہے ہیں۔ اجازت تو آپ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت کے دن پر یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں۔ یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے ہیلے تراش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز کرنے پر آمادہ کیا ہے، کیونکہ ایمان مضبوط نہیں ہے ان کا۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو نہ جہاد سے یہ بھاگتے اور نہ شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہوتا۔ اور اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 قسمیں تھیں۔ تھے سارے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لیکن کتنی قسمیں تھیں؟ ان میں 4 قسمیں تھیں۔ نمبر 1، وہ پہلے مسلمان جو بلا تعامل تیار ہو گئے، بغیر ہیلے بہانے کے، بغیر کسی وجہ کے جو تیار ہو گئے۔ دوسرے، وہ جنہیں شروع میں تردد ہوا اور ان کے دل تھوڑا سا ڈولے، دل تھوڑا سا ہلے، پریشان ہوئے، لیکن پھر جلدی ہی اسی تردد سے نکل گئے کہ نہیں 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 نہیں، جانا چاہیے۔ تیسرے، وہ جو ضعف اور بیماری یا سواری یا سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، ان کا ذکر آیت نمبر 92 اور 91 92 میں آتا ہے۔ چوتھی قسم، وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے خود ہی پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی باقی 3 قسموں کا بیان آگے چل کے آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے گروہ کا اور منافقین کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَوْ أَرَادُوا، اور اگر وہ سب ارادہ کرتے، أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ سب ارادہ کرتے خروج کا، نکلنے کا، لَأَعَدُّوا، تو وہ ضرور سب تیار کرتے، لہو، اس کے لیے، عدت، تا کے اوپر کیا ہے؟ عدتاً، ولیکن کریہا، عدتاً کچھ سامان، اور لیکن کریہ اللہ، ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب عربی پڑھیں گے، کریہ اللہ بعاثہم، ان کے اٹھ نکلنے کو اللہ نے ناپسند کیا، ان کے اٹھ نکلنے کو اللہ نے ناپسند کیا۔ فَثَبَّتَہُمْ، تو سست کر دیا انہیں، وَقِيلَ اقْعُدُوا، اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ بات یہاں ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، کہ اگر ان کا ارادہ
جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت سے روک دیا، سست کر دیا، اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو۔ اچھا جی، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے عدت تیار کرتے، کچھ نہ کچھ سامان تیار کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقیناً اس کی تیاری کرتے۔ عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے آگے، مسلمان ابھی سے کمر بستہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان والے ابھی سے کمر بستہ ہے کہ نہیں ہے؟ کر رہے ہیں یقیناً۔ کوئی فنکشن ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو تو آپ تیاری پہلے ہی شروع کر دیتے، اور جو منافق ہوگا، جس کو شوق نہیں ہوگا، جس نے وہاں جانا نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اندر سے تیاری نہ بظاہر تیاری کرے گا، نہ دل کی تیاری ہوگی۔ دل سے تیار ہوگا تو بظاہر ساری تیاری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، اس لیے انہیں سست اللہ نے کر دیا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے انہیں کیا کر دیا؟ سست کر دیا، ان کو حرکت سے روک دیا، یعنی پیچھے رہنا ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا۔ وہ سست ہو کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کی شرارتیں اور ان کی سازشیں تھیں، اس لیے اللہ کی تقدیری مشیت یہی تھی کہ وہ نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد کیا تھا کہ اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو، یعنی یہ یا تو اسی مشیت الہی کی تعبیر ہے جو تقدیراً لکھی ہوئی تھی، یا بطور ناراضی اور غضب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم عورتوں، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کے اس صف میں شامل ہو کر ان کی طرح گھر میں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بار بار اجازتیں مانگ رہے تھے کہ یہ ہماری مجبوری، تو پھر ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ۔ لو خرجو، اور اگر وہ سب نکلتے، فیکم، تم میں مطلب تم میں شامل ہو کر، فیکم ما زادوکم، تو نہ وہ سب زیادہ کرتے تمہارے لیے، الا مگر خبالن، خرابی ہی، خبالن ولا اوزعو۔ اچھا، خبالم ولا کے آگے یہ دیکھیے، یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، لام کے آگے ہے الف، اوپر دیکھیں چھوٹا سا گول دائرہ ہے، یہ آپ نے پہلے قرآنی قاعدے میں یہ پڑھا ہوا ہے نا، یہ لکھنے میں الف آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ ولا اوزعوا الا خبالا ولا اوزعوا، اور وہ سب باہر کھڑے ہوتے، خلالکم، تمہارے درمیان سے، یمبغونکم الفتنہ، وہ سب چاہتے ہیں تم میں فتنہ پیدا کرنا، وفیکم، اور تم میں، سماعون لہم، سب کان لگا کر سنتے ہیں ان کی باتوں کو، واللہ، اور اللہ، علیم بالظالمین، ظالموں کو جانتا ہے۔ باب محاورہ ترجمہ، اگر تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے لیے باتیں سننے والے جاسوس خود تم میں موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے غلط دے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے، جیسے جنگ احد میں کیا تھا۔ کسی نے کہا باہر جا کے لڑنا چاہیے، تو کسی نے کہا، سارے مسلمانوں نے کہا کہ باہر جا کے لڑنا چاہیے، اور منافقین کہتے تھے اندر لڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب باہر جا کے لڑنے کا فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ لشکر لے جا کے ابی بن کعب اپنا لشکر واپس لے آیا، سارے منافق واپس آ گئے۔ کیوں؟ جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا۔ تو انہوں نے اب بھی ایسے ہی کرنا تھا، یہ کون سی نئی بات ہے؟ اور یہ ہے نا، ولا اوزعوا، اذا کے معنی ہوتے ہیں اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا، ولا اوزعوا، اذا کس کو کہتے ہیں؟
اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے میں وہ کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑنی تھی. اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارا پارا کرنا. مومن جلدی متحد ہو جاتا ہے، اندر منافق ہو تو وہ متحد رہنے نہیں دیتے، ایسا ہی ہوتا ہے. اور ان کے آپس میں عداوت اور نفرت پیدا کرتا ہے منافق. تو انہوں نے ایسے ہی کرنا تھا. اور اللہ اور ساتھ ہی کہا کہ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے کچھ جاسوس میں موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنوں کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے. مومنوں کے پلان کو سن سن کر پیچھے وہ پہنچا رہے تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں دیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، یقیناً بلا شبہ یقیناً ان سب نے چاہا فتنہ ڈالنا، من قبل اس سے پہلے بھی، وَقَلَّبُوا اور سب الٹ پلٹ کر دیے گئے، اور سب الٹ پلٹ کر دیے گئے. لقل امور آپ کے لیے کئی معاملات، حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق آ گیا حق، وظہر امر اللہ اور حکم ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون اور حالانکہ وہ سب ناپسند کرنے والے تھے. لقد ابتغوا الفتنہ، تو یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کر رہے تھے اور آپ کے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا اگرچہ ان کو ناگوار ہی گزرا. اچھا اب یہاں دیکھیے کہ حق غالب آ گیا اور اللہ کا حکم آ گیا، مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور آپ کے لیے انہوں نے کئی کام یہ الٹ پلٹ کرتے رہے، تو انہوں نے آپ کو کیا کیا، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا. اب یہاں دیکھیے یہ اسی لیے اس نے آئندہ گزشتہ اور آئندہ امور کی تمہیں اطلاع دے دی ہے. یہ سارا اس لیے ہے کہ گزشتہ اور آئندہ امور کی اطلاع تمہیں دے دی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے تھے یہ تمہارے حق میں ہی اچھا ہوا ہے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یہ آپ کے حق میں بہت ہی اچھا ہوا ہے، اگر یہ جاتے تو یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہو جانی تھی. اور اس کے بعد اگرچہ ان کو ناگوار ہی گزرا ہو، یعنی یہ منافقین تو جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے ہیں، حتیٰ کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و غلبہ عطا فرمایا جو ان کے لیے بہت ہی برا تھا، منافقین کے لیے بہت ناگوار گزرا. اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوشش کی، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا اور اکثر عرب مسلمان ہو گئے جس پر یہ اپنے افسوس سے ہاتھ ہی ملتے رہ گئے. اللہ نے کامیابی دے دی، ان سے کس راستہ بولے. اس کے بعد کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن یقول، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے یقول جو کہتا ہے، یقول دلی اجازت دے دیجئے مجھے، ولا تفتنی اور نہ فتنے میں ڈالے مجھے، الا سنو فی الفتنۃ فتنے میں ہی تو سقط وہ سب گر چکے ہیں، وَإِنَّ جہنم اور بے شک جہنم لمحیط بالکافرین یقیناً گھیرنے والی ہے سب کافروں کو. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اگر ہو وہ تو فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے، مجھے فتنے میں ڈالیے. بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھے فتنے میں نہ ڈالیے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا، اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنوں بھی ہوگا، یعنی مجھے گنہگار نہ کیجیے. دوسرا مطلب جب اجازت مانگتے نا تو ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، مجھے
गुनाहगार ना कीजिए कि मैं अगर रुक गया आपकी इजाज़त के बगैर तो। अच्छा, दूसरा मतलब फितने का हलाकत है, यानी मुझे साथ ले जाकर हलाकत में ना डाले। कहा जाता है कि जुद बिन कैस मुनाफिक ने कहा मुझे साथ ना ले जाए, रूम की औरतों को देखकर मैं सब्र नहीं कर सकूं। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेर लिया और इजाज़त दे दी थी कि ठीक है। बाद में ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया फितने में तो वो गिर चुके हैं, यानी जिहाद से पीछे रहना और उससे गुरेज करना बजाय खुद एक फितना और सख्त गुनाह है जो ये कर चुके हैं, जिसमें ये मुलव्विस है, और मरने के बाद जहन्नम उन्हें घेरने वाली है, जिससे फरार का कोई रास्ता उनके लिए नहीं होगा। उसके बाद है तुसिब का, अगर पहुँचती है आपको हसनतुल कोई भलाई, तसुहुम तो वो बुरी लगती है उन्हें, वल तुसिब का, और अगर पहुँचती है आपको कोई मुसीबत यकूलू तो वो सब कहते हैं कद अखज़ना, यकीनन हमने एहतियात पकड़ ली थी, अब राना अपने मामले में बिल कबलू इससे पहले, वयतवल्लौ वहुम फरिहून, और वो सब फिरते हैं इस हाल में कि सब खुश होते हैं। बामुहावरा तर्जुमा है, आपको अगर कोई बुराई मिल जाए तो उन्हें बुरा लगता है, और कोई बुराई पहुंच जाए तो वो कहते हैं हमने तो अखज़ना अमरना बिल क़ब्ल, अपना मामला पहले ही से दुरुस्त कर लिया था, फिर तो बड़े ही इतराते हुए लौटते हैं। अब यहाँ सियाक़े कलाम के अतबार से हसनात से मुराद यहाँ कामयाबी, हसना भलाई अच्छाई यानी कामयाबी और गनीमत, और मुसीबत से मुराद नाकामी शिकस्त और इसी किस्म के नुकसान जो जंग में होते हैं। मुराद है इसमें उनके उस खुबस से बातनी जो अंदर उनके एक गंद भरा हुआ था मुनाफिकत का, जो मुनाफिकीन के दिलों में था, इसलिए कि मुसीबत पर खुश होना और भलाई हासिल होने पर रज्जो तकलीफ महसूस करना ये गायत अदावत की दलील है, हद दर्जे की दुश्मनी की दलील है कि मुसलमानों को खुशी पहुंचती तो क्या करते हैं, ये खुश होते, मुसलमानों को खुशी होती पहुंचती तो ये नाखुश होते, और कोई नुकसान होता तो ये खुश होते। उल्लई उसीबाना, उल्लई उसीबाना, कह दीजिए हरगिज़ नहीं पहुँचेगा हमें कोई नुकसान, इल्ला मगर मा कतबल्लाहु लना, जो अल्लाह ने लिख दिया है हमारे लिए, वहुवा मौलाना, वो हमारा रब है, वअलल्लाहि, और अल्लाह पर फलियतवक्कलिल मोमिनून, चाहिए कि भरोसा रखे ईमान वाले। कह दीजिए लयुसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, आप कह दीजिए कि हमें सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे हक में लिख रखा है कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती, वो हमारा कारसाज और मौला है। मोमिनों को तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। ये मुनाफिकीन के जवाब में मुसलमानों के सब्र व सबात और हौसले के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब इंसान को ये मालूम हो कि अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर काम, अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर काम हर सूरत में हो रहा है, जो भी मुसीबत या भलाई हमें पहुंचती है वो तकदीर इलाही का हिस्सा है, तो इंसान के लिए मुसीबत का बर्दाश्त करना आसान और उसके हौसले में इजाफे का सबब बन जाता है। उसके बाद है कुल, कह दीजिए हल तरब्बसूना, नहीं तुम इंतज़ार करते बिना हमारे मामले में, इल्ला मगर इहदल हुस्नयैन, एक का दो भलाइयों में से, यानी दो भलाइयों में से एक का, वनहनु नतरब्बसु, और हम इंतज़ार करते हैं बिकुम, तुम्हारे हक में, अय्युसीबकुमुल्लाह, के पहुँचाए तुम्हें अल्लाह बेअज़ाब मिन इंदिही, अज़ाब अपनी तरफ से, औ या बिअयदीना, हमारे हाथों से, फतरब्बसु, तुम इंतज़ार करो, इन्ना बेशक हम भी माकुम मुतरब्बिसून, तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाले हैं। कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक है, और हम तुम्हारे हक में इसका इंतज़ार करते हैं कि या तो अल्लाह तुम्हें अपने पास से कोई सज़ा दे या हमारे हाथों से। बस एक तरफ तो
منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ دو بلائیوں میں سے احدی الحسنیین، دو بلائیوں میں سے ایک، اس کا مطلب ہے کہ کامیابی یا شہادت، دو ہی چیزیں ہیں، دو بلائیوں میں سے ایک۔ بھلائی مسلمانوں کو یعنی کامیابی ملے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اور اگر کسی کو شہادت وہاں مل جائے تو یہ بھی دو میں سے ایک، یا کامیابی ملے گی تو یا شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے بھلائی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے کس چیز کا؟ یعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تم پر عذاب نازل کر دے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں قتل کر رہے یا قیدی بننے وغیرہ کی سزائیں دے، اور وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے قل کہہ دیجئے الفقو، تم خرچ کرو طوعا خوشی سے، او یا کرہا خوشی سے، لن یتقبل منکم ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم بے شک تم ہو قوما ایسی قوم فاسقین جو گنہگار ہے، نافرمانی کرنے والی ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح سے بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ، فاسقوں کا مال قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، اس سے مراد ہے کہ یہاں یہ شرط اور جزا کے معنی میں ہے، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، جو کچھ تم نے خوشی یا ناخوشی سے خرچ کیا ہے وہ ہرگز قبول نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ، اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نہ مقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے، اور وہ تمہارے اندر مفقود ہے، تمہارے اندر تو ایمان ہے نہیں، اس لیے تمہارا قبول ہی نہیں ہو رہا۔ ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، خرچ کر رہا ہے بندہ لیکن مجبوری سے، وہ ویسے ہی مردود ہے، اس لیے کہ وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے، ارادہ صحیح نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل کی خوشی سے خرچ کرے، اور جب خرچ کرے تو اللہ پر ایمان ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 80 میں کہا کہ آپ ان کے لیے استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرہ، منافقین کے لیے آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے، چاہے 70 بار بھی معافی مانگ لے، ان کے لیے بخشش مانگ لے، اللہ نے معافی نہیں ان کو دے دی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وما منعہم، اور نہیں مانے ہوئی ان سے کوئی چیز، التقبلا کہ قبول کیے جائے، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے صدقات، الا مگر انہم بلا شبہ ان کافروں نے انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، نہیں آتے وہ نماز کو، الا مگر وہم کسالی نماز کے لیے آ بھی جائے تو وہ سستی سے آتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم کارہون اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ سب ناخوش ہے۔ باب ہمرا ترجمہ ہے کہ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ان کے صدقات کے عدم قبول کی 3 دلیلیں دی گئی ہیں کہ ان کے صدقات قبول نہیں ہوں گے، تو کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 ان کا فسق و کفر و فسق، نمبر 2 کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لیے کہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور نہ ان کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے، کیونکہ امید اور خوف یہ بھی ایمان کی علامت ہے، جس سے یہ دونوں ہی محروم ہے، یعنی دونوں سے ہی، ایمان سے بھی، خوف سے بھی اور امید سے بھی یہ کیا ہے؟ محروم ہے۔ تیسرا کراہت سے خرچ کرنا، جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہے کہ ان میں سے ایک وجہ بھی عمل کی ناقبولیت کے لیے کافی ہے، چاہے کہ تینوں وجوہات یہاں جمع ہو جائے تو اس
تو اس اول کے بردود بارگاہ الہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا؟ تینوں وجوہات یہاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے فلا تعجبک، پس نہ حیرت میں ڈالے آپ کو اب والوں ان کے بال ولا اولاد اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں عذاب دے بیہا ان کے ذریعے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَتَضْحَكَ اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، وہم کافرون اور وہ سب اس حال میں کہ وہ سب کافر ہے۔ فلا تعجبک اموالہم، بس آپ کو ان کے بال و اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ کم، ضرور تم میں سے ہیں، لا جو ہے نا اس کا مطلب ہے ضرور، کہ وہ ضرور تم میں سے ہیں، وما حالانکہ نہیں، ہم منکم وہ تم میں سے، ولکنہم اور لیکن وہ قوم یفرقون ایسے لوگ ہیں کہ وہ سب یفرقون کا فرق ہوتا ہے نا، لیکن وہ فرق، اب یہ یہاں پر فرق جو ہے وہ فرق وہ والا فرق نہیں ہے جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کے درمیان میں فرق کرنا، یہاں فرق کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ڈرپوک ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں دیکھیے کہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یہ سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لو یجدون اگر وہ سب پائیں، ملجأ کوئی جائے پناہ، او مغارات یا غاریں، او مدخلا یا گھس بیٹھنے کوئی جگہ یا گھس بیٹھنے کی جگہ، تو کیا ہوگا مدخلا ولو مدخلا ولو، تو وہ ضرور سب لوٹ جائیں الیہ اسی کی طرف، وہم یجمعون اس حال میں کہ وہ سب رسیاں تڑا رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹے۔ یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر ان پناہ گاہوں میں، ان کو کوئی راستہ نظر آئے، جو 3 راستے بتائے ہیں، تو ان کو کوئی جگہ نظر آئے تو نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت و خلوص پر نہیں ہے، بلکہ ان کا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق اناد، نفرت اور کراہت کا ہے۔ تو جیسے ہی ان کو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، یہ رسیاں تڑاتے ہوئے وہاں سے آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ جو وہ تان کرتے ہیں آپ پر، فی الصدقات صدقات کے بارے میں، فَإِن پھر اگر اُعْطُوا وہ سب دیے جائیں، منہا ان میں سے، رضوا تو وہ سب راضی ہوتے ہیں، وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا اور اگر نہ وہ سب دیے جائیں، منہا ان میں سے، اذا تو اسی وقت، ہم وہ یسخطون وہ سب ناراض ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر کیا کرتے ہیں؟ تان لگاتے ہیں، آپ پر عیب لگاتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے کچھ مل جائے تو وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب کیا لگاتے؟ یہ ان کی ایک اور بہت بڑی
کوتاہی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نعوذ باللہ صدقات و غنائم کی تقسیم میں غیر منصف مشہور کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و غنائم کو صحیح طرح سے تقسیم نہیں کرتے، عیب یہ لگاتے تھے. جس طرح ابن ذوالخو بصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا انصاف سے کام لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے.